آپ کے پسندیدہ عالم دین کا نام بتائیں. سب سے پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سب سے پیاری شخصیت، سارے پیارے ہیں مگر آپ کو جو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں موجودہ اسلامی ممالک میں جو لیڈران ہیں ان میں سے کون سا آدمی آپ کو متاثر کرتا ہے؟ پاکستان میں بھی ایسا کوئی لیڈر، ایسا گلوکار یا اداکار جس کو آپ زبان طالب علم میں سنتے ہوں بار بار، اب بھلے اس سے پردہ کر لیا؟ میں بیگم کو تو گانے سنانا جائز ہے، جائز ہے، شریعت میں جائز ہے. حسن، یہ بھی ایسی اداکارہ جس کو دیکھ کے آپ کو دل کیا کہ یار یہ اسلام لے آئے، کاش ایسا واقعہ تبلیغ کا جو آپ کو یاد ہو، بھولے ہی نہیں بھولتا ہو. دعا ہے کہ اللہ تم سے میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں وہ دعا کو سوچ کے بھی، اور مجھ سے جب بھی میں بتاتا ہوں نا تو مجھ سے بولا نہیں جاتا. وہ پسندیدہ ترین موضوع آپ کا کیا ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ بات ایسی کی تیسی کرنے کا دل چاہتا ہے؟ لوگ خواتین آپ کو بڑا شوق سے سنتی ہیں، یہ کیسے؟ عورت کے اندر جو یہ حسد کا مادہ ہے، جلن کا مادہ، اپنی خواتین کہتی ہیں کہ مردوں کو تو حوریں مل جائیں گی، جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا صلہ میں؟ دیکھیں جنت میں اس کا شوہر ملے گا اور ریپیئرنگ کے بعد ملے گا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا. دین نقل کا نام ہے، عقل کا نام نہیں ہے، آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے. سوسائٹی کا مسئلہ یہ کہ رشتہ نہیں آ رہا، کسی نے کالا جادو کر دیا ہے. تو آپ لوگ کہتے ہیں نبی پہ جب جادو کا اثر ہوا تھا تو کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ وہی عمر شادی کی کیا ہے اور صحیح اوقات کیا ہے، یعنی کتنا ہونا چاہیے؟ بریسٹ کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ لڑکیوں میں دیر سے شادیاں ہیں. اچھا، سلاجید وغیرہ یہ اثر کرتی ہیں، ان میں کوئی اثر ہوتا ہے یا یہ انٹرکاسٹ، یعنی سندھی ہے بلوچوں میں، بلوچ ہے پٹھانوں میں، یہ شادیاں ہونی چاہیے؟ انٹرسیکٹ کیسی، مثلا شیعہ کی سنی میں، سنی کی بریلوی وہابی، اس طرح؟ طلاق کا ریشو بہت بڑھتا جا رہا ہے. 10 دوستوں کی شادی ہوئی تھی پچھلے سال تو 5 کی طلاق ہو چکی ہے، یہ کیا بات ہے؟ مصباح آپ کے چہرے پہ میں نے دیکھا ہمیشہ ایک حشاشی بشاشی رہتی ہے، تازگی رہتی ہے. آخری اس کا راز بتائیں تاکہ ہم پروگرام ختم کریں. نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سوال ہے کہ 4 شادیاں اور خوش رہتے ہیں. میں نے کھولا تو وہ 25,000 کا 10 گنا تھا. کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں اور رشتے داروں کو کھلانا شروع کر دو. تحفہ اسے قبول فرمائیے گا، آپ کی پل کے لیے بھی بور نہیں ہوا اور آپ بھی نہیں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے. درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار. اور آج کی شخصیت جو عالم دین بھی ہیں، ایک متحرک شہری بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ دل لبھا لیتے ہیں. مفتی طارق مسعود، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تو آپ کا پڑوسی بھی ہوں اور کم و بیش کئی مرتبہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، مگر ایک خوبصورتی ہے آپ کے بیانات میں. نوجوان نسل آپ کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ سنتی ہے، توجہ کے ساتھ سنتی ہے، سادہ اور عام زبان ہے. اس کا مشورہ آپ کو کسی نے دیا یا خود سے انتخاب فرمایا؟ بس میرا نیچرل وے آف اسپیکنگ جو تھا وہی ممبر پہ ہی تھا، وہی عام محفلوں میں بھی تھا. تو تکلف نہیں کیا میں نے کہ ممبر پہ کچھ اسٹائل چینج کروں اور عام جگہوں پہ وہ تو کوئی ایسا کوئی مشورہ نہیں ہے، بلکہ مشورے تو مجھے شروع میں یہ دیے گئے کہ یار یہ کون سا اسٹائل ہے بیان کرنے کا، تو روایتی انداز ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی مجھ سے تکلف نہیں ہوتا، جو مقصد تو نصیحت ہے، تو جس طرح سے اٹریکٹیو ہوگی نصیحت، جس میں لوگوں کو فائدہ ہوگا، وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. خوب، ہم کچھ کوئک کویسچن آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یعنی سارے وہ ہمارے اور ناظرین کے انٹرسٹ کے ہیں. آپ کے پسندیدہ عالم دین کا نام بتائیں. مفتی تقی عثمانی. ماشاء اللہ، حافظ اللہ تعالیٰ. سب سے پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن تو ویسے ہی ہے، اس کے علاوہ کی بات کریں. قرآن اور سنت کے علاوہ جو میری والی کتاب ہے جو 4 شادیوں میں لکھی. وہ خود بھی پڑھتے رہتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھتا تو میں نے ایک دفعہ لکھ دیا، میں کیا پڑھوں. اب میں پڑھ گیا اس کام میں. اچھا، وہ کتاب جس کا آپ بارہا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ریفرنس کوٹ کرنا چاہتے ہیں، یا زیادہ تر اس کا مل جاتا ہے؟ سیرت پر الرحیق المختوم جو ایک اہل حدیث عالم کی کتاب تھی جس کو ایوارڈ بھی ملا ہے، اس سے زیادہ شاندار کتاب میرا خیال ہے ہوگی. میں نہیں کہہ رہا کہ میرا علم بہت کامل ہے، لیکن سرسری اگر غور سے دیکھا جائے تو بہت ہی پیاری کتاب ہے. لوگوں کی زندگیاں اس نے بدلی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سب سے پیاری شخصیت، سارے پیارے ہیں مگر آپ کو جو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں مقام تو سیدنا ابو بکر صدیق کا سب سے بڑا ہے، لیکن جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو جذباتی جو لگاؤ ہمیں ہوتا ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب سے، جو ان کے ایک غیرت اور حمیت کے واقعات ہیں نا، اور ان جو ایک خاندانی حکومت کی جو ان کا ڈنڈا تھا، اور کیسے 22 لاکھ مربع میل پہ انہوں نے ایک زبردست ایک جاندار ریاست قائم کی، تو جذبات ان کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. موجودہ اسلامی ممالک میں جو لیڈران ہیں ان میں سے کون سا آدمی آپ کو متاثر کرتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل سوال کیا آپ نے. طیب اردگان ہے امیر المومنین طیب اردگان. میں امیر المومنین تو خیر نہیں، اتنا بھی نہیں بڑھا دینا چاہیے کسی کو، لیکن ایک طیب اردگان کا ایک ویژن ہے، اور اس خالی ہوائی باتیں نہیں ہیں، تقریریں نہیں ہیں، خالی ایک تحریک ہے، اس کا ایک حصہ ہے طیب اردگان. آج طیب اردگان دنیا سے جاتا ہے تو 100 طیب اردگان وہ پیدا کر چکا ہے. تو ترکی ایک اچھے ٹریک پہ چل پڑا ہے، سیکولرزم سے ایک اسلامی کنٹری بننے جا رہا ہے وہ. تو ایک اس کے پاس ایک پلان ہے، ایک ویژن ہے، اور ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے اس نے. تو ایک یعنی کام کر کے دکھایا اس نے.
تو ترکی کا مستقبل انشاءاللہ بہت اچھا ہے، ایک اسلامی کنٹری بننے جا رہا ہے. پاکستان میں بھی ایسا کوئی لیڈر؟ پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر کوئی نہیں ہے جس نے کوئی باقاعدہ پلان بنایا ہو نا، افراد تیار کیے ہوں پھر وہ میدان میں آ کے اترا ہو، تو ایسا کوئی لیڈر. جماعت اسلامی کے احباب؟ جماعت اسلامی کے احباب کے پاس پلاننگ بھی ہے، افراد بھی ہیں، لیکن اتنے افراد نہیں ہے کہ ملک میں ان کی اتنی حمایت نہیں ہے عوام میں کہ ملک میں کوئی انقلاب برپا کر سکیں. وہ ایسا مینجمنٹ تو جماعت اسلامی کی اچھی ہے اور نظم و ضبط بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ایسا گلوکار یا اداکار جس کو آپ زبان طالب علم میں سنتے ہو بار بار، اب بھلے اس سے پردہ کر لیا ہو؟ پرانے گانے یاد دلا رہے ہیں اب، جو کبھی 80s میں بسوں میں جاتے ہوئے سن لیا کرتے تھے، جو آپ مدرسے کے بچوں کو سنایا گیا. گلوکاروں کے نام تو یاد نہیں ہے لیکن گانے یاد ابھی بھی کہیں لگا ہوا ہو تو وہ یاد آ جاتا ہے. گانا کبھی بھولتا نہیں ہے انسان، تو شاعری دماغ میں گونج اٹھتی ہے، تو کبھی کبھی گھر میں گنگنا بھی دیتا ہوں وہ گانے. اچھا فتویٰ تو نہیں آتا تھا کہ آپ تو مفتی ہیں؟ گھر میں بیگم کو تو گانے سنانا جائز ہے، جائز ہے، شریعت میں جائز ہے. حسن یہ بتائیے کہ کوئی ایسا وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں کوئی میوزیکل شو شروع کر دیں کانسرٹس، ایک شاعری کے حد تک اس گانے کے الفاظ اگر آپ کوئی ایسی اداکارہ جس کو دیکھ کے آپ کا دل کیا ہو کہ یار یہ اسلام لے آئے کاش، کوئی ایسا غیر مسلم فنکار، اداکار، گلوکار دل میں ایک ہوتا ہے نا یار یہ کاش یہ کلمہ پڑھ لے. ہمارے زمانے کا ہیرو تو وہی تھا، امیتابھ بچن، وہی مشہور تھا. ابھی تو اور بعد میں تو ہم نے پھر ان چیزوں سے دور ہو گئے تھے، تو اللہ کرے مسلمان ہو جائے. تبلیغ میں آپ گئے، وقت آپ نے لگایا ہے، سب سے اچھا ٹائم پیریڈ یا کوئی ایسا واقعہ تبلیغ کا جو آپ کو یاد ہو، بھولے ہی نہیں بھولتا ہو؟ ایک واقعہ، ایک تبلیغ جماعت کے ایک شخص نے مجھے دعا دی تھی، جماعت میں موجود. ہمارے محلے میں جماعت آئی تھی اس وقت، کراچی میں بہت شدید سردی تھی، حالانکہ سردی پڑتی نہیں لیکن طوفانی ہوائیں چلتی ہیں نا. میری عمر بہت تھوڑی تھی، میرے خیال ہے 13-14 سال میری ایج ہوگی. تو وہ جماعت والے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا تھا ان کو نا، ٹھنڈک بہت تھی، ہوائیں چل رہی تھی. مجھے تھوڑا خیال ہوا کہ میں ان کو گشت کراتا ہوں، تو میں ان کو لے کر گیا. چادریں، حالانکہ پٹھان تھے وہ سارے اور چادریں لپیٹی ہوئی تھی ان کو، تو حالانکہ وہ تو سرد علاقوں میں، لیکن اتنی ٹھنڈ تھی اس دن. تو میں نے بڑی ہمت کی، میں نے ان کو گشت کرایا. تو وہ جو ایک جماعت میں ایک صاحب تھے، شاید عالم تھے، وہ انہوں نے بڑے دل سے، جب میری یہ انہوں نے دیکھا نا کہ یار یہ ہمیں اکیلا گشت کرا رہا ہے اور اتنی ٹھنڈ میں یہ ہمت کر رہا ہے، تو انہوں نے مجھے دعا دی. اچھا. تو وہ دعا دی کہ میری دعا ہے کہ اللہ تم سے، یعنی میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں وہ دعا کو سوچ کے بھی، اور مجھ سے جب بھی میں بتاتا ہوں نا تو مجھ سے بولا نہیں جاتا. وہ ان کے جو دل کے جذبات تھے نا وہ میں محسوس کر رہا تھا. انہوں نے کہا تھا میری دعا ہے اللہ تم سے دین کا بہت کام لے، اور اللہ تم سے کام لے گا. اس وقت میرے تصور میں بھی نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ اس آدمی نے بہت زیادہ دل سے دعا دی ہے. مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ دعا قبول ہوگی، حالانکہ میرا عالم بننے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، میرا تو پاکستان نیوی میں جانے کا تھا، دور تک نہیں تھا. لیکن میں تبھی مجھے یہ دعا کئی سال گزر گئے، یاد ہے اب تک. اچھا. اور میں پھر اس کو بھول گیا اس دعا کو. لیکن جب میں دین کی طرف آیا اور میں نے دیکھا کہ اتنے لوگ سن رہے ہیں، اتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے، اتنے لوگوں نے توبہ کر لی اور اتنے لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے. مجھے ایسے لوگ بھی ملے جو ملحد تھے، خدا کے منکر تھے، انہوں نے آ کے بتایا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، یعنی مسلمان تھے ملحد ہو گئے. تو مجھے پھر نا وہ ریکال ہوئی اس کی وہ دعا. میں نے کہا مجھے یعنی ایسا لگتا ہے کہ جس در سے اس نے مجھے دعا دی تھی نا، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے شاید اس کی یہ دعا قبول کی ہے. اگر اللہ کام لے رہا ہے تو باقی تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ قبول ہے یا نہیں ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے. بے شک میری وہ واقعہ وہ میں بھولتا نہیں ہوں. میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ اس واقعے کی کیفیت میں آپ کو میں یقیناً وہ دلوں کو چھو جانے والا مومنٹ ہوتا ہے اور وہ ناقابل بیاں بھی ہوتا ہے. ہم بھی آپ کو دعا دیتے ہیں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کے بڑے بڑے کام لے. یعنی میں نے اس سے سبق یہ لیا کہ دین میں اگر آپ تھوڑی سی بھی قربانی دیتے ہیں نا تو اللہ شکور ہے. بے شک شکور حلیم ہے. تو قربانی کی اللہ کے ہاں قدر ہے. ٹوٹی پھوٹی شاید اللہ نے مجھ سے قربانی لی تھی اور اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے، یعنی شاید اس کی دعا لگی ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ایسے ہی بہت ساری دعائیں آپ کے لیے جاری اور ساری. پسندیدہ ترین موضوع آپ کا کیا ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی کرنے کا دل چاہتا ہے، لوگوں کی 4 شادیاں کرا دوں، کیونکہ جو لڑکیوں کے حالات اس وقت ہیں، بیٹی کی پیدائش ایک عذاب جان بن چکی ہے، لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. بیٹی کی پیدائش یعنی بیٹیوں کی پیدائش عذاب جان بن چکی ہے ہماری سوسائٹی میں. وجہ اس کی ہے کہ باپ کو بچی پیدا ہوتے ہی اس کے فیوچر کی فکر ہو جاتی ہے. ایک نیچرل جو سسٹم قدرت نے نظام رکھا ہے کہ بچی کی ذمہ داری اس کا شوہر اٹھائے گا. شوہر مارکیٹ میں شارٹ ہیں. اب یا تو آپ یورپ والا سسٹم لے لیں کہ مادر پدر آزاد کر دیں، بھائی جو مرضی کرنا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، اور صرف ایجوکیشن کو آپ فوکس کریں اور پھر وہی زندگی ہو، نہ باپ کا پتہ نہ ماموں چاچے کا پتہ. یا تو آپ پورا اس سوسائٹی کو لے لیں، اور اگر آپ اس سوسائٹی کو، اس کلچر کو نہیں اڈاپٹ کر سکتے، ظاہر ہے ہم نہیں کر سکتے، ہم مسلم ہیں، ہماری حیا کا نظام ہے، خاندانی نظام ہے،
تو پھر جو مرد مارکیٹ میں شارٹ ہو رہے ہیں نا, تو جو مرد رہ گئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2-3 بیویوں کا بوجھ اٹھائیں. تو میں اس میں بہت حساس ہوں, اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں ہمارے مذہبی اسکالرز اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ سیریس نہیں ہو رہے, وہ اس کو ایک مذاق لے رہے ہیں. تو میری نظر میں اس وقت بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے. واقعی آپ کے لیکچرز کو بھی اگر توجہ سے سنا جائے تو اس طرف آپ بہت زور دیتے ہیں. ان دلائل کا لوگ جواب نہیں دیتے نا, جو میں دلائل قائم کرتا ہوں, لطیفے اور میمز بنا کے اس کو اڑا دیتے ہیں. جی, تو آپ کر کے تو دیکھیں, پتہ چلے گا کہ یہ لطیفوں والا کام ہے یا سیریس لوگوں کا کام ہے. آپ کا ذاتی تجربہ کیا کہتا ہے, یہ کام آسان ہے؟ نہیں, آسان بالکل نہیں ہے. لیکن دیکھیں لوگ, میں ایک طرف لوگوں کو بتاتا ہوں یہ آسان نہیں ہے, اس میں اتنے مسائل ہیں. لوگ کہتے ہیں جب اتنے آپ تو ہمیں ڈرا رہے ہو تو اس کا مطلب ہمیں نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں میں آپ کو کسی احمقوں کی جنت میں نہیں رکھنا چاہتا, لیکن سوسائٹی کی نیڈ ہے, ضرورت ہے. زنا کو روکنے کا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لڑکیوں کے مسائل کو روکنے کا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو جو چیز نیڈ ہوتی ہے, سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ چاہے کتنی بھی مشکل ہو اس کو کیا جائے گا. آپ دیکھیں نا, ملک میں جنگ چھڑ جائے تو آپ یہ سوچ کے بارڈر پہ لڑنا چھوڑ دو گے کہ لڑنا مشکل ہے. ظاہر ہے لڑنا پڑے گا آپ کو. تو یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جہاد تو ایک الگ جہاد ہے, لیکن یہاں بھی آپ کا جو سسرال ہے, آپ کے ماں باپ, آپ کے بھائی, وہ بھی آپ کو جو ہے وہی حشر کریں گے آپ کا, جو ایک میدان جنگ میں حشر ہوتا ہے. ایسا ہی. تو اس لیے اس کی سوسائٹی کو ضرورت ہے, تو اس کو سیریس لینا چاہیے. اور اس سے بہت سارے گناہ جنم لے رہے ہیں, یعنی صرف ایک زنا نہیں پھیل رہا, بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اس سے. اس پر میں نے اپنی کتاب میں بہت ڈیٹیل سے بحث کی ہے. اچھا, ایک عجیب بات یہ, جب یہ آپ شادیوں کی طرف رجحان دلاتے ہیں تو مردوں کو چاہیے کہ وہ آپ سے محبت کریں, آپ کے لیکچر سنیں. اس کے بالکل برعکس ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے, مگر خواتین آپ کو بڑا شوق سے سنتی ہیں, یہ کیسے؟ ہاں, یہ بھی ایک, میں بھی حیران ہوں. دیکھیں میری جو بات ہے نا 2-3 شادیوں کی, تو جن خواتین کی شادی ہو گئی ہے انہیں تو ظاہر ہے اس پہ دھچکا لگے گا کہ ہمارے شوہر دوسری نہ کر لیں. لیکن میجورٹی ہماری سوسائٹی میں ایسی خواتین کی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, تو وہ لائک کریں گی, وہ بیان پسند کریں گی, کیونکہ ہم نے لوگوں کو ایک ذہن بنا کے دے دیا ہے کہ دوسری تیسری شادی عورت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس عورت سے ہم صرف, ہمارے ذہن میں وہ بیوی ہوتی ہے, حالانکہ عورت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, عورت کے لیے فائدے مند ہے یہ. یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں حوالے دیے ہیں. 100 سال پہلے فرانس میں, جرمنی میں خواتین نے تحریکیں چلائی ہیں کہ مردوں کو دوسری شادی کی اجازت دی جائے, کیونکہ ہم سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تحریک خواتین, اسلام نے خواتین کو سپورٹ کیا ہے کہ عورت کے لیے اچھے مرد کی سلیکشن آسان ہوگی, ایک اچھے مرد پہ ایک عورت کا قبضہ نہیں ہوگا. اس میں تو مردوں کا نقصان ہے, جو اچھے مرد ہیں وہ 2-3 کر لیں گے, جو آڑے ترشے ان کے حصے میں تو ایک بھی نہیں آئے گی. تو اس میں تو ناراض تو مردوں کو ہونا چاہیے. مفتی صاحب آپ 4 شادیوں کی ترغیب دے رہے ہو, سب کو دے رہے ہو, لیکن میں دے سب کو رہا ہوں ترغیب, لیکن کامیاب اس میں سب تھوڑی ہوں گے, کیونکہ شادی ایک طرفہ کام نہیں ہے نا. آپ چاہتے ہیں یا کوئی, میں چاہتا ہوں فوراً تھوڑی ہو جائے گی. وہ تو لڑکی بھی تو سلیکٹ کرے گی کہ یہ میرے لائق, یہ اس لائق ہے کہ میں اس کی چوتھی بیوی بنوں, میں اس کی تیسری بیوی بنوں. تو اس سے سوسائٹی میں جو بہت اعلیٰ ہائی پروفائل لوگ ہوں گے نا, ان کی تو 3-3, 2-2, 4-4 ہو جائیں گی. جو آڑے ترچے چرسی ہیروئنٹی ٹائپ کے ہوں گے, بے روزگار ہوں گے, ان کی تو ایک بھی نہیں ہوگی. تو اس میں تو مردوں کو میرے خلاف تحریک چلانی چاہیے. یار پہلے بے روزگار ہے, رشتہ نہیں مل رہا, مفتی صاحب 4-4 کی ترغیب دے رہے ہو, تو سارے جو اچھے ہائی پروفائل لوگ ہیں وہ تو 3-3, 4-4 کر لیں گے, اور ہم تو اور کنوارے رہ جائیں گے. تو مردوں کو میرے خلاف ہونا چاہیے اس میں, ٹھیک ہے, خواتین کو نہیں ہونا چاہیے. مطلب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عورت کے اندر جو یہ حسد کا مادہ ہے, جلن کا مادہ اپنی سوتن کو لے کے, مطلب خواتین کہتی ہیں کہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتی کسی کو شیئر کروں, اپنے میاں کو شیئر کروں, اس کا حل کیا واقعی فطرت کا تقاضا ہے؟ جی دیکھیں, یہ تو عورت کی نیچر ہے, وہ محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتی. لیکن یتحمل الضرر الخفی لاجل دفع الضرر الجلی, فقہ کا قاعدہ ہے جو قرآن و سنت ہی سے فقہاء نے اخذ کیا ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے, اور ضرر عام سے بچنے کے لیے ضرر خاص کو برداشت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر گورنمنٹ نے ایک ہائی وے بنانی ہے اور چند لوگوں کے مکان اس پہ آ رہے ہیں, تو کیا خیال ہے وہ 4 آدمیوں کا خیال کر کے وہ ہائی وے نہ بنائی جائے, یا ان 4 آدمیوں کو متبادل آلٹرنیٹ کوئی زمین دے دی جائے؟ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ایک عورت کا جو اس میں نقصان نظر آ رہا ہے اس کو سوسائٹی دیکھ رہی ہے, لیکن جو 20 عورتوں کا فائدہ ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھے جا رہا. تو حسد بھی ہے, جلن بھی, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میں ان خواتین سے کہتا ہوں, یہ جو کہتی ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا, تو شوہر مر جائے تو کیسے برداشت ہوتا ہے؟ پورا ہی گیا نا. ٹھیک ہے نا, تھوڑے دن روز ہو کے سب برداشت ہو جاتا ہے. تو ابھی تو پورا نہیں گیا, 1/4 گیا ہے یا آدھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اور یہ صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے جہاں ہم ہندوؤں کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا ہے, پوری دنیا میں ہے. موروکو میں ہے, آپ جو افریقہ کے علاقے ہیں, مسلم کنٹریز ہیں, وہاں پر 2-2, 3-3, 4-4 شادیوں کے بعد, سعودی عرب میں, UAE میں, ہر جگہ یہ دنیا میں. بلکہ بیگمات آپ کے لیے تلاش کرتی ہیں. ہاں, وہاں تو ایک عیب سمجھا جاتا ہے. تو ہمیں سوسائٹی میں جب ایک چیز رائج ہو جائے گی تو پھر خواتین کو وہ جو آج کل تکلیف ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی.
اچھا جنت کے حوالے سے یہ سوال میرے ذہن میں ابھی آیا اور میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں. خواتین کہتی ہیں کہ مردوں کو تو حوریں مل جائیں گی, جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا صلہ میں؟ دیکھیں عورت کی نیچر ہے ہی نہیں کہ وہ ایک سے زیادہ مرد رکھنا چاہے, وہ نیچر ہی نہیں ہے اس کی, یہ بات ہی غلط ہے. عورت کبھی بھی, جو سلیم الفطرت عورت ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کے ریلیشن ایک سے زیادہ مردوں سے ہوں. مرد سربراہ ہے, حاکم ہے, حاکم ایک ہی ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کے 2 صدر ہوں, آپ کے 2 وزیر اعظم ہوں, آرمی چیف 2 ہوں, نہیں. ماتحت جو ہے نا وہ جتنے زیادہ ہوں اس میں سربراہ کی عزت ہے, اور سربراہ جتنے زیادہ ہوں ماتحت کی ذلت ہے. تو یہ عورت کی نیچر ہی نہیں ہے کہ اس کا سربراہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عورت کی نیچر کے حساب سے حکام دیے ہیں, مرد کو مرد کی نیچر کے حساب سے حکام دیے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں لیتے ہیں یورپ امریکہ سے, انہوں نے تو عورت اور مرد کا فرق ہی مٹا دیا ہے نا. نہیں, حالانکہ دونوں میں فزیکلی ایک فرق ہے. وہ بچہ جنتی ہے, مرد بچہ نہیں جنتا. وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے, مرد نہیں کرتا. وہ فزیکل جو دونوں کی جو اسٹرکچر ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں کی نفسیات, جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں وہ عورت کی نفسیات الگ پڑھتے ہیں, مرد کی الگ پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہر چیز میں جب الگ ہے تو آپ دونوں کو سیم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اور دوسری بات یہ, مرد میں جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ عورت سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. جانوروں میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد کے لیے بھی زیادہ عورتیں, اگر اس کو نیڈ ہے تو عورت کے لیے بھی زیادہ مرد؟ تو پھر تو اس کا مطلب سیکشول ڈیزائرز میں آپ مرد اور عورت کو ایک جیسا بنا رہے ہیں. تو ایک جیسے ہیں ہی نہیں. وہ خواتین میں ماہواری ہوتی ہے, مینسز ہوتے ہیں, پریگننسی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ نہیں, یعنی مرد کی ڈیزائرز نہیں پوری کر سکتی. مردوں کو تو یہ حالات نہیں پیش آتے نا. تو جانوروں میں مثالیں دیکھ لیں اس کی, کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل کے لیے 2-4 میل رکھنے پڑتے ہوں. ہمیشہ الٹا ہی ہوتا ہے. ہم نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں, 2 مرغیاں ہمارے پاس, اور 10-15 مرغیاں ہوں گی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, مثال نامناسب ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ نیچر کیا ہے. اسلام دین فطرت ہے, وہ کبھی بھی نیچر کے خلاف آرڈر نہیں کرتا. دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک عورت کو زیادہ مرد رکھنے کی اجازت دی گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں سلیم الطبع سلیم الفطرت عورت ہی برداشت نہیں کرے گی اس کو. اور پھر آپ دیکھیں نا سوسائٹی میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ایک مرد کی 2 بیویاں ہیں, پھر عورت کو بھی آپ اجازت دے رہے ہیں کہ 2 شوہر ہوں, تو ان 2 کے 2 الگ الگ شوہر ہو گئے. جی, اس کے علاوہ بھی جی پھر اس مرد کی بھی, تو ایک عجیب سا ہی ایک, یعنی کوئی فیملی سسٹم تو نہیں رہے گا, اس نہیں رہے گا, تباہی بربادی ہو جائے گی. مگر اس عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ دیکھیں جنت میں اس کا شوہر ملے گا, اور ریپیئرنگ کے بعد ملے گا, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا. وہ اس کنڈیشن, خواتین کہتی ہیں یہی والا ہمیں ملے گا, اور ہمارے میاں کو تو وہاں خوبصورت حوریں مل رہی ہوں گی, تو ہمیں یہی پرانا والا ملے گا. تو میں ان کو تسلی کے لیے بتاتا ہوں کہ یہ پرانا ہے, کہ ریپیئرنگ ہوگی, ٹھیک ہے نا, اس کی سروس ہوگی, اور یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جسم کو تبدیل کریں گے, تو آپ کو اپنا میاں انشاءاللہ پسند آئے گا. وہاں اپنا میاں پسند آئے گا. اچھا وہاں پہ بھی اگر کوئی اور, یعنی کسی اور کا میاں پسند آ رہا ہو تو پھر نہیں, ایسا ہوگا نہیں. ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ جنت میں کسی کو چرس پینے کا دل چاہ رہا ہو, تو کیا چرس ملے گی؟ جنت میں چاہے گا ہی نہیں. خلاف فطرت کاموں کا دل ہی نہیں چاہے گا. تو جنت تو نیک لوگوں کے لیے جو فطرت پر قائم تھے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جنت میں کوئی ایسی چیز کی خواہش ہو جو غلط خواہش ہو, جو آپ کی نیچر سے میچ نہ کرتی ہو. ایک جملہ ہمارے یہاں مدارس میں, بلکہ ہر شیخ بتاتا ہے کہ دین نقل کا نام ہے, عقل کا نام نہیں ہے. آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے. میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن بار بار کیوں اولو الالباب, اولو الفکر, لعلکم تعقلون, عقل کو کیوں پکارتا ہے اگر دین میں عقل کا کام نہیں ہے؟ تو دیکھیں یہ 2 انتہائیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں دین میں عقل استعمال ہی نہیں کرنی ہے. وہ تو پھر آپ کو جو مرضی اوٹ پٹانگ دین کی تعلیمات دیتے رہیں, کوئی لاجک ہی نہیں, کوئی سر نہ پیر. اور جب آپ ان سے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے, وہ کہتے ہیں بھائی عقل نہیں, بس جیسے بتا دیا. یہ لوگ بھی غلط ہیں. اور یہ بھی غلط ہے کہ جب شریعت نے ایک چیز کا آرڈر آپ کو دے دیا اور آپ کو اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, قرآن و سنت سے ایک چیز ثابت ہے, آپ کہیں میری عقل میں نہیں آ رہا, تو یہ بھی غلط ہے. تو اس کو علماء نے ایک اصول اور ضابطے سے بیان کیا, ایک بہت بہترین اصول, کہ اسلام کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہوتا. ما وراء العقل ہو سکتا ہے. واہ. عقل کے خلاف کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 5 نہیں ہو سکتے. صحیح. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہیں, تو یہ عقل کے خلاف کر رہا ہے. کوئی مذہب اگر عقل کے خلاف بات کرتا ہے نا, اس کی دلیل ہے کہ وہ مذہب غلط ہے. کوئی شخص اگر عقل کے خلاف بات کر رہا ہے, یہ پیغمبر ہو ہی نہیں سکتے. ایسا شخص جھوٹا نبی ہے, وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا. تو قرآن کبھی بھی عقل کے خلاف کوئی بات قرآن نے نہیں کی ہے, نہ حدیث میں کوئی بات عقل کے اگینسٹ ہے, عقل کے خلاف ہے. جو سائنسی حقائق ہیں, جو مشاہدات پر مبنی ہیں, یا بعد میں جو سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں, بلکہ الٹا جو تحقیقات بعد میں ہو رہی ہیں, قرآن پہلے وہ بہت سی باتیں کر چکا ہے, واقعاً کر چکا ہے. اس لیے قرآن بار بار کہہ رہے ہیں عقل استعمال کرو, عقل استعمال کرو, اس کائنات میں غور کرو, اپنی ذات میں غور کرو. یہاں عقل استعمال کرنی ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں. مثال کے بعد موت کے بعد کی زندگی ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی ہے, وہ سائنس کا دائرہ کار میں آتی نہیں ہے. وہ وہاں اسلام بتاتا ہے کہ موت کے بعد یہ احوال روح پر ہوتے ہیں. اب وہاں سائنسدان اگر لیب میں بیٹھے ہوں کہ روح پہ کیا گزر رہی ہے, تو بھئی یہ آپ کی عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں.
آپ سائنس یہاں نہ اس کا انکار کر سکتی ہے، نہ اس کا دعویٰ کر سکتی ہے، نہ اس کا اقرار. یہ ٹاپک پھر مذہب کا ہے. جنت ہے، جہنم ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے. تو ہم نے تو مر کے دیکھا. اس طرح جنات ہیں، فرشتے ہیں، یہ مادی چیزیں ہی نہیں ہیں، مادی دنیا کی چیزیں نہیں ہیں. سائنس کا جو دائرہ کار ہے وہ مادہ ہے. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس کے جہاں کے علاوہ بھی جہان ہے، جس میں فرشتوں کا جہان ہے، جنات کا جہان ہے. اب وہ لیب میں نہیں وہ ہو سکتا نا. آپ کے پاس جو وسائل محدود ہیں، تو عقل کے دائرے سے یہ اوپر کی چیزیں ہیں. وہ ہمیں قرآن و سنت نے بتائی. یہاں پر پھر آپ عقل استعمال کرنا کہ جی فرشتے میری کھوپڑی میں آتے ہی نہیں ہیں، آج تک کسی سائنسدان نے فرشتہ کیوں نہیں دیکھا. تو کیا سائنسدانوں نے ساری دنیا کی ساری چیزیں دیکھ لی ہیں کیا؟ تو وہ ہو نہیں سکتا. مر کے تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی ہم نے دیکھی نہیں ہے. جو مرتا ہے وہ واپس نہیں آتا. تو وہ یہاں پر ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، وحی کی تعلیمات کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. مجھب رشتے، ہمارے سوسائٹی کا مسئلہ یہ کہ رشتہ نہیں آ رہا، کسی نے کالا جادو کر دیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ عوامل، کالا جادو یا اس طرح کی چیزیں اثر ڈالتی ہیں رشتوں بکواس ہے آج کل. یہ کالا جادو، پیلا جادو، بہت دھندے ہو رہے ہیں، ڈرامے ہو رہے ہیں اس نام پہ. خواتین بہت متاثر ہوتی ہیں روحانی عاملوں سے، زندگیاں برباد کر دی ہیں انہوں نے عاملوں نے. اس میں چاہے دیوبندی عامل ہو، ریونڈ کا مقیم ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، سب ایک جیسے ہیں. بہت اچھے. میں الحمدللہ ان میں سے کسی سے متاثر نہیں ہوتا، چاہے کتنے بڑے بزرگ کا خلیفہ ہو. 2 منٹ میں اس کو بتا دوں گا یہ کتنا بڑا فراڈی ہے. تو ڈرامے باز لوگ ہیں. اب یہاں ایک بات آ جاتی ہے، جب میں یہ بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں نبی پہ جب جادو کا اثر ہوا تھا تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر تھوڑا سا ہوا تھا. اس لیے ہوا تھا اللہ آپ سے یہ الزام بری کرنا چاہتے تھے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. تمام الزامات اللہ نے بری کر دیے نا. لوگ کہتے تھے آپ مجنون اور معاذ اللہ دیوانے ہیں. اللہ نے آپ کی ایسی تعلیمات آپ نے پیش کی، لوگ کہہ اٹھے بھائی یہ کسی مجنون دیوانے کی تعلیمات نہیں ہو سکتی. لوگوں نے کہا آپ شاعر ہیں، نبی نے شعر و شاعری کبھی نہیں کہی. تو ہر الزام کو اللہ نے بری کیا. ایک الزام بہت لگایا جاتا ہے یہ جادوگر ہیں، یہ جب کلام پیش کرتے ہیں لوگ مسحور ہو جاتے ہیں، لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں. تو یہودیوں نے جادو کی اللہ نے ہونے دیا، کیونکہ جادوگر پہ جادو اثر نہیں کرتا. تو یہ اس حکمت سے اللہ نے جادو کا اثر آپ پہ ہونے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ جادوگر بھی نہیں ہیں اور بشریت میں آپ کامل ہیں. ادروائز جادو ایسی چیز نہیں ہے کہ جب کوئی اٹھا کے میاں بیوی کو لڑوانا چاہے جب چاہے، اس ساس نے بہو پہ کر دیا، بہو نے ساس پہ کر دیا. عمران خان کیوں نہیں کر لیتا نواز شریف کے اوپر، اور نواز شریف عمران خان کے اوپر، اور یہ سب ایک دوسرے کے اوپر کیوں نہیں کر لیتے؟ اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ وہ کہتے ہیں پھر یہ عاملوں کی اپنی حالت دیکھ لینا. یہ تو ہمارے خرچوں پہ تو یہ پل رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں نہیں جادو کر کے بینک سے اتنے پیسے نکال لیتے؟ کیوں نہیں جادو کر کے فلاں سے اتنے پیسے؟ یہ تو ہم لوگ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں تو یہ بچے ہیں، ان کو تو کھانے کو روٹی نہ ملے، بے روزگاری سے بھوک سے مر جائیں یہ لوگ. تو جادو ان اسباب میں سے ہے جو بہت کمزور اسباب ہوتے ہیں، اور یہ انہی لوگوں پہ اثر ہوتا ہے جو ان جادوگروں سے متاثر ہوتے ہیں، جن کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے. صحیح. جن کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے کسی کا باپ بھی ان پہ جادو نہیں کر سکتا. خوبصورت. اچھا، اس سے کوئی اگر اعتراض کرے کہ اللہ کے پیارے رسول کی قوت ارادی تو پھر ایک مثال ہے، تو ان پہ اثر کرنا، اور پھر جی میں سمجھ رہا ہوں، اور پھر وہ وما ینطق عن الہوا والی بات کہ جادو کا اثر ہوگا تو پھر وحی الہی کے اوپر الزام ہو جائے گا، اس پہ کیا جواب؟ نہیں دیکھیں، وما ینطق عن الہوا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کا اثر ہوا نا تو شریعت کے خلاف اس وقت بھی آپ نے کوئی بات نہیں، صرف اتنا اثر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے اس کو بھول جاتے بس. تو یہ تو بشریت کے منافی نہیں ہے، یہ چیز صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اس سے زیادہ آپ پہ جادو کا اثر نہیں ہوا ہے. اور سنقریؤک فلا تنسا، ہم سکھائیں گے. قرآن کے بارے میں ہے نا، سنقریؤک فلا، قرآن کی آیتیں نہ آپ بھولے، وہ نہیں بھولے نہیں، پھر وہ بھول صحیح حدیث سے ثابت ہے. صرف اتنا اثر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کوئی کام کرتے تو آپ بھول جاتے، ازواج سے پوچھتے، وہ بتاتی کہ آپ یہ کام کر چکے ہیں. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا. تو اس میں بڑی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی حجت تمام کرنا چاہتے تھے کہ بھئی یہ جادوگر نہیں. جیسے اللہ نے جب جادوگروں نے، فرعون نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پہ کہ یہ جادوگر ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ جادوگروں کی زبان سے گواہی دلوائی کہ جادوگر نہیں ہے یہ. تو اللہ پیغمبروں کو ہر الزام سے بری کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں. یہ حکمت تھی اس میں. اللہ اکبر. بہت ہی اچھا اور دلچسپ انداز آپ کا ہے جب آپ گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ایک ریلیونٹ کوشچن بنتا ہے اور میں ظاہر ہے اس سے استفادہ کرنا چاہوں گا. اس وقت آج کے دور میں مرد حضرات نوکری، کاروبار، ان الجھنوں میں بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، شادی کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں پاتے. پھر وہ ظاہر ایک ایج ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. صحیح عمر شادی کی کیا ہے اور صحیح اوقات کیا ہے، یعنی کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اللہ نے اس بات کو سورہ نور میں ہائی لائٹ کیا. اللہ کو پتا تھا کہ لوگ روزگار کے چکر میں شادی نہیں کریں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ان کے پاس بادام کھانے کے لیے دانت تھے تو بادام کے پیسے نہیں ہوں گے، لیکن جب بادام کھانے کے پیسے آئیں گے تو ان کے منہ میں دانت نہیں ہوں گے. آج اتنے کیسز آ رہے ہیں نا، آپ نے سوال پوچھ لیے تو بتا رہا ہوں، میاں بیوی کے جھگڑے کہ میاں مرد میں وہ ڈیزائرز ہی نہیں ہوتی، وہ نامرد ہوتا ہے. کیونکہ لیٹ شادیوں کے نتیجے میں ظاہر ہے ایک چیز، ایک نیچر سے آپ بغاوت کر رہے ہو نا. ایک چیز خواتین میں مسائل کیا ہو رہے ہیں؟ بریسٹ کینسر کے، 2 کینسر کے بڑے اسپیشلسٹ، ایک لیڈی ڈاکٹر تھیں اور ایک میل ڈاکٹر. انہوں نے مجھے بتایا، میں نے خود ان سے پوچھا
کہ بریسٹ کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ لڑکیوں میں دیر سے شادیاں ہیں. اچھا. کیونکہ جو ہے پھر دیر سے اولاد ہوتی ہے تو جو ان کا جو بریسٹ ہے وہ میچور ہو جاتے ہیں تو ان میں ٹوٹ پھوٹ پھر وہ نیچرل نہیں رہتی. تو ایک نیچر سے آپ بغاوت نہیں کر سکتے. آپ ہمیں تو کسی نے کہا وہ کوئی وحشیانہ انداز سے کوئی انداز مباشرت رکھتا ہے اس لیے. نہ وحشیانہ طاقت رہی نہیں آج کل لوگوں میں. ٹھیک ہے نا, وہ معاشرت کر لیں اتنا بھی کافی ہے. نہیں یہ بات تو ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئرز لوگ نہیں ایسا ٹرینڈ بنا رہے. نہیں خواتین رشتہ یعنی شوہر تو ہے یہ ہمارے یہاں معاملہ, بٹ ہے شوبز میں ایک ٹرینڈ بن گیا جی میرا اس سے بھی تو تعلق ہے نا. یہ تو ہماری سوسائٹی نہیں تھی. وہ شاید یہی بریسٹ کینسر کا تو میں نے ڈاکٹروں سے نہیں, یہ تو ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے وہ زیادہ جانتے ہیں, لیکن میں نے جہاں تک ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ وہ اس کو نہیں, اور بھی اسباب ہیں, صرف یہ سبب نہیں ہے بریسٹ کینسر کے, اور بھی اسباب ہیں جو ناقص غذائیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ, لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے. تو مردوں میں بھی دیر سے شادی ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں صحتیں خراب ہو رہی ہیں اور پھر برائیوں کی طرف بھی جا رہے ہیں. پھر غیر فطری کاموں میں جب لذت حاصل ہوتی ہے ان کو تو نکاح کے بعد پھر وہ نیچر میں لذت ہی نہیں رہتی ان کے لیے. ویسے آپس کی بات ہے, یہ میں چھوٹا سا سوال آپ کا کمپلیٹ کر لوں تو یہ جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے نا اس کا قرآن نے حل کر دیا ہے. انگریز کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے, اس لیے وہ 50 سال میں شادی کرتے ہیں. ہمارے پاس تو اس کا حل ہے. سورہ نور میں اللہ نے کہہ دیا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, کوئی بات نہیں نکاح کر لو اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا, اس میں اللہ پہ توکل کرو. میرے بھانجوں کی شادی ہوئی 21 سال میں, کافی لیٹ کی ہے, ہم لوگ تو جلدی کرتے ہیں. 21 سال میں لیٹ کی ہے تو کوئی روزگار نہیں تھا, ہم نے پھر بھی میری بھانجی سے رشتہ ہو گیا, ایک کہیں خیر خاندان سے باہر رشتہ ہو گیا, اللہ توکل پہ کر دیا. دیکھیں کھا پی رہے ہیں ماشاءاللہ, بہویں رہ رہی ہیں, ساتھ رہ رہی ہیں, اچھی ماشاءاللہ, اللہ اور زندگی میں برکت دے. تو یہ کام اللہ پہ توکل کے بغیر نہیں ہوتا. جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہی رہیں گے, اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہی بات ہے کہ جب بادام آئیں گے تو منہ میں دان نہیں ہو. اچھا بادام سے یاد آیا, یہ جو آج کل پروڈکٹس ہیں ڈفرینٹ اور سب سلاجید وغیرہ, یہ اثر کرتی ہیں, ان میں کوئی اثر ہوتا ہے یا یہ؟ دیکھیں یہ شعبہ بھی ڈاکٹروں کا اور حکیموں کا ہے, لیکن چونکہ میں میڈیکل سائنس میں, طب میں پرسنلی, جیسے دین کے علم میں مجھے بچپن سے دلچسپی ہے, تو صحت کے علم میں بھی مجھے بچپن سے دلچسپی ہے. تو اس بارے میں پہلے حکیم لوگ تو بہت بتایا کرتے تھے یہ سلاجید بہت صحت کے لیے اچھی, ڈاکٹر نفی کرتے تھے. اچھا کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم بچپن میں حکیموں سے سنتے تھے, ڈاکٹر مذاق اڑاتے تھے, اب ڈاکٹروں نے اس کو ماننا شروع کر دیا. دیسی گھی حکیموں سے ہم سنتے تھے, ڈاکٹر کہتے تھے ڈرامے بازی ہے, دیسی گھی مت کھاؤ. دیسی انڈا حکیم لوگ کہتے تھے کھانا چاہیے, ہاف بوائل کر کے کھانا چاہیے, ڈاکٹر کہتے تھے کچھ نہیں ہے. تو اس طرح بہت ساری باتیں ہم نے بچپن میں سنتے تھے. یہ سب غول کی بھوسی, تو یہ جو چھلکا ہے ڈاکٹروں سے تو کبھی سنا ہی نہیں ہم نے بچپن, یعنی پرانی بات کر رہا ہوں میں, یوں سمجھ لیں کہ 70s 85 90 کی بات کر رہا ہوں, 90 اور 95 کی بات کر رہا ہوں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاکٹر آ گئے پھر ان کی طرف. تو اب یہ سلاجید کے بھی بڑے فضا, تو ایکسپورٹ ہو رہی ہے سلاجید. اچھا مجھے, میں 4 شادیوں کی باتیں کرتا ہوں تو مجھے لوگ سمجھتے ہیں شاید میں سلاجید بیچتا ہوں گا. میرے پاس بورے بھر کے لوگ لے کر آئے سلاجید کے, مفتی صاحب بزنس کریں. میں نے کہا یار میں کیا, میری عزت رہے گی سوسائٹی میں, مردانہ قوت کی دوائیں بیچ رہے ہیں مفتی صاحب, کیا سوسائٹی میں عزت رہے گی یار, میں یہ کام نہیں کرتا بھائی. تو میں آپ کے توسط سے بھی بتا دوں کہ سلاجید کے لیے مجھ سے رابطہ نہ کریں لوگ, ٹھیک. لیکن جو اوریجنل سلاجید ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہے. ہم مدینہ منورہ گئے تھے تو وہاں پہ بھی کوئی تیل ہوتا ہے شاید روغن, اس کا کوئی نام ہے ذہن میں نہیں آ رہا, وہ بھی لوگوں نے کہا اس کا استعمال. آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی دیگر چیزیں جو سچی اور اچھی نہیں ہوتی ہیں وہ نقصان دے جاتی ہیں؟ بہت سارے لوگ, نوجوان نسل اپنے آپ کو بگاڑ لیتی ہے, اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی. دیکھیں جو آرگینک چیزیں ہیں وہ عام طور پہ نقصان نہیں دیتی. اچھا جو دیسی گھی ہے یا سلاجید, اور اصل جو ہو, ایسا نہ کوئی ڈیزل بیچ رہا ہو, ٹھیک ہے نا, پاکستان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, ڈیزل بھی سلاجید کی جگہ پہ کچھ بھی ہے, کالے رنگ کیا پتہ چلتا ہے, پاکستان ہے نا. تو کسی ماہر طبیب سے پوچھ کے ان چیزوں کو اپنی غذاؤں میں شامل کرنا چاہیے. لیکن دیسی گھی یا چربی, جانور کی چربی بہت بہت فائدے مند چیز ہے. آپ, میں تو اپنا واقعہ لوگوں کو سناتا ہوں نا, میں بہت باریک تھا, دبلا پتلا تھا, میں 23 ایئرز اولڈ تھا میں. تو میرا جانا ہوا چمن میں کہیں دورہ صرف اور دورہ نحو ہوتے ہیں نا ہمارے 2 مہینے, اور سردی بہت تھی, تو انہوں نے ہمیں دمبے کی چربی کھلائی. میں 2 مہینے بعد آیا تو لال ٹماٹر اور ایسا بہت بہترین صحت ہو گئی. قرآن مجید میں اللہ نے جانور کی چربی کو یہودیوں پہ حرام کرنے کا ذکر کیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ. اللہ کہتے ہیں یہودیوں نے اتنے گناہ کیے تھے, ہم نے ان کو کہا چربی نہیں کھا سکتے تم. چربی میں کچھ تو ہوگا جو اللہ یہودیوں پہ حرام کر رہے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے دمبے کے پیچھے اتنی موٹی چکی لگائی ہوئی ہے, یہ پھینکنے کے لیے, صابن بنانے کے لیے لگائی ہوئی ہے, جو ساری زندگی یہ بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے. یہ ڈبہ ہے گھی کا. اللہ نے کہا کہ کہیں باہر سے گھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, جب یہ گوشت پکے گا اسی ڈبے میں پکاؤ تم. تو یہ ساری آرگینک چیزیں ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم انرجی کو یوٹیلائز نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے اور بیٹھے رہتے ہیں, تو پھر تو آپ, میں سمجھتا ہوں کہ شہد بھی کھائیں گے تو مریں گے آپ. تو اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, بھاگنا دوڑنا چلنا پھرنا ہے, تو بھائی اپنے آپ کو, آپ گھی, یہ جو آ رہے ہیں نا کوکنگ آئل, ان سے جان چھڑائیں اور چربی پہ آئیں, دیسی گھی پہ آئیں, اور انڈے کھائیں آپ, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ کی کتنی اچھی, لیکن
ظاہر ہے چلنا پھرنا ضروری ہے, ورنہ تو ہضم نہیں ہوگا اور کولیسٹرول وغیرہ کے مسائل یہ سب کھڑے ہوں گے. آپ انٹرسٹ لوگ میری بات آدھی سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے. میں نے چربی کے فضائل بیان کیے تو ایک صاحب سارا دن آفس میں بیٹھے رہتے تھے, کوئی کام وام تھا نہیں, چربی کھانا شروع کر دی اور بیمار ہو گئے. تو ڈاکٹر نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن کے میں دمبے کی چربی کھا رہا ہوں. ڈاکٹر نے مجھے صلاحاتیں سنائی. میں نے کہا بھائی یہ آدھا بیان سنتے ہیں, یہ آدھا نہیں سنتے. تو ہم نے کہا جب گوشت اور چربی کھاؤ تو کام بھی وہ شیر والے کرو نا, ٹھیک ہے نا. شیر سارا دن تو نہیں, وہ تو بھاگتا دوڑتا بھی ہے, شکار کرتا ہے. تو جب آپ کام خوراک شیروں والی ہے تو پھر کام بھی آپ کے شیروں والے ہونے چاہیے. وہ سب انٹرسیکٹ, یعنی ایک تو انٹرسیکٹ اور انٹرکاسٹ, یعنی سندھی ہے, بلوچوں میں, بلوچ ہے, پٹھانوں میں, یہ شادیاں ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے تاکہ قوم پرستی کا خاتمہ ہو. اوکے, قوم پرستی کا خاتمہ ہو. اور یہ ایک شادی کے ساتھ ہو نہیں سکتا. اچھا, جب ایک شادی ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے میں نے اپنی قوم میں کرنی ہے, کیونکہ آپ کو ایک بیوی سے سارے وہ فائدے چاہیے جو بیوی سے مطلوب ہوتے ہیں. میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو ہماری, میرے کلچر کو سمجھتی ہو, اور ہمارے مہمان آئے تو ان کی خدمت کرے, میری والدہ کی خدمت کرے, پھر ایجوکیٹڈ بھی ہو. ساری کوالٹی ایک بیوی میں نہیں ملتی. جب آپ 4 کرتے ہیں, 3 کرتے ہیں, تو پھر آپ دوسری قوموں کی طرف جانا پڑتا ہے. آپ براڈ مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں, پھر ظرف بھی آپ کا بڑا ہوتا ہے, آپ دوسری قوموں کے کلچر کو سمجھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے, رشتہ داریاں بڑھتی ہیں آپ کو. تو ہمارے خاندان میں تو رواج نہیں تھا کہ اردو اسپیکنگ سے باہر کہیں شادی کی جائے. تو میرے بھائیوں کی شادی سب اپنے خاندانوں میں ہوئی ہے, اور جو خاندان سے باہر بھی, اگر 4 بھائی ہیں ہم, تو خاندان سے باہر بھی ہوئی ہے. تو یعنی یہ دیکھا گیا کہ پٹھان اردو اسپیکنگ ہو. اچھا, اردو ہم لوگ چونکہ پٹھان تھے, اردو اسپیکنگ جو خان ہوتے ہیں نا, تو یوسف زئی, ہاں کاکڑ زئی, اچھا, یہ کچھ رشتے دار ہمارے یوسف زئی ہیں, ہم کاکڑ زئی. تو لیکن جب آپ زیادہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پنجابیوں میں بھی ہوگی, پٹھانوں میں بھی ہوگی. تو پٹھان لوگ بھی جو زیادہ شادیاں کرتے ہیں, میں نے دیکھا اردو اسپیکنگ میں بھی کی ہے, ایک پنجابی بیوی ہے, ایک سندھی ہے, ایک ایسے ہے. تو آپ اس سے آپ کا ظرف بھی کھلتا ہے, مختلف قوموں سے آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں, اور آپ کسی قوم کو برا بھی نہیں کہہ سکتے, آپ کی رشتے داریاں ہوتی ہیں, تعلقات ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. تو اس سے یہ قوم پرستی کا خاتمہ ہوتا ہے. ریلیشن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں, اس کی سب سے بڑی حکمت تھی کہ عرب کے مختلف قبائل سے رشتے داریاں قائم کرنا, اور اس کا کتنا فائدہ ہوا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے بڑے دشمن تھے, ان کی بیٹی سے نبی نے شادی کی ہے. اس کا بڑا اثر پڑا ابو سفیان پہ, حضرت ابو سفیان پہ. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جو کثرت سے نکاح کی ہے, تو نکاح صرف ایک کام کے لیے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ دماغ میں لوگوں کے بیٹھ چکا ہے نکاح کے تو بہت ہی برکتیں اللہ نے اس کام میں رکھی ہیں. وہ ایک ہی طرف آپ کے رشتے بڑھتے ہیں, آپ کے ریلیشن بڑھتے ہیں, آپ کو مختلف قوموں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے, آپ کو قوموں کی خوبیاں آپ کے سامنے آتی ہیں. تو اسی کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے, آپ نے کہا انٹر کاسٹ تو اچھی, انٹرسیکٹ کیسی ہے؟ مطلب شیعہ کی سنی میں, سنی کی بریلوی, وہابی, اس طرح. دیکھیں اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ نظریاتی اختلاف جو ہے نا, اگر وہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے تو پھر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں تو اس کو بھی کہتا ہوں کہ کر لینی چاہیے. یعنی میری تو ایک شادی بریلویوں میں ہوئی. ہاں, آپ نے بتایا. ہاں ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایکسٹریم لیول پہ نہیں تھے نا وہ. اب بہت زیادہ ایکسٹریم پہ ہوں تو پھر تو پھٹے شروع ہو جائیں گے. تو آپ کے پیچھے نماز نہیں. ہاں, پھر تو وہ مجھے کہیں گے تیجا کرو, ابا کا تیجا ہے, میں کہوں گا میں تیجوں میں نہیں جاتا, تو پھٹے شروع ہوں گے. تو اس لیے اس میں کم از کم زیادہ نہ اتنا تشدد ہونا چاہیے. کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میری ایک رشتہ ہے, جماعت اسلامی کی لڑکی ہے, میں تو جماعت اسلامی کا نہیں. وہ کہنے لگے کیا میں شادی کر لوں؟ میں نے کہا پھر جماعت غیر اسلامی تلاش کر رہے ہیں آپ کے لیے, ٹھیک ہے. تو اتنے بھی ایکسٹریم لیول پہ نہ جائے انسان کے چھوٹے چھوٹے اختلاف کی بیس پہ, لیکن اتنا براڈ مائنڈیڈ بھی نہ بنے کہ بالکل ہی نظریاتی اختلاف بہت زیادہ ہو, پھر بعد میں ایڈجسٹمنٹ بہت مشکل ہو جاتی ہے. آپ کو اشکال ہوگا کہ اللہ نے تو عیسائی عورت سے بھی نکاح کی اجازت دے دی ہے. جی, تو عیسائی اور اس میں فرق یہ ہے کہ عیسائی کا پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ وہ چرچ جائے گی, آپ کو نہیں جانے کا کہے گی وہ, اور آپ مسجد جاؤ گے, اور بچے آپ کے دین پر ہوں گے, اسلام پر ہوں گے, یہ پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ مسلمانوں ہی میں کسی فرقے پہ سے کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا. اور اگر ہو جائے ایگریمنٹ, اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے, مسلمان ہے تو ٹھیک ہے بالکل, لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں. یعنی جو مشاہدہ ہے نا, جو واقعات سامنے آتے ہیں, وہ شروع میں ہو جاتے ہیں ایگریمنٹ, لیکن پھر بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یا تو مرد عورت کو تنگ کرتا ہے, وہ اپنے مذہب پہ زبردستی لانے کی کوشش کرے گا اس کو, اپنے مسلک پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو یا پھر یہ کہ خاتون تنگ کرتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, مسائل ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ ایکسٹریم, کسی بھی دو انتہاؤں میں زیادہ ایکسٹریمسٹ نہ بنے انسان. اس میں طلاق کا ریشو بہت بڑھتا جا رہا ہے, آئے دن طلاق کا کوئی واقعہ قصہ. یعنی اب تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے 10 دوستوں کی شادی ہوئی تھی پچھلے سال تو 5 کی طلاق ہو چکی ہے. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سارا نظام تعلیم وہ باہر سے آ رہا ہے. اس میں ہم فزکس پڑھ رہے ہیں, کیمسٹری پڑھ رہے ہیں. گورے کی نظر میں فزکس کی ویلیو ہے, کیمسٹری کی ویلیو ہے, اور انجینئرنگ کی ویلیو ہے. ان تمام چیزوں کی ویلیو گورے کی نظر میں ہے. خاندانی نظام کی گورے کی نظر میں کوئی نہیں, ان کا تباہ ہو گیا ہے. اس لیے ہماری یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو گھر بسانا,
گھر کیسے بسایا جاتا ہے یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہی نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی لڑکی ایک اچھی ڈاکٹر بن جاتی ہے, اچھی سائنٹسٹ بن جاتی ہے, اچھی بہو اور اچھی بیوی نہیں بن سکتی, وہ پڑھا ہی نہیں ہے اس نے. تو میں یہ کہتا ہوں یا تو پورے گھوڑے بن جاؤ, چھوڑ دو یہ گدھے گھوڑے والی زندگی گزارو جیسے کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ. لیکن اسلام نماز روزے کی طرح خاندان نظام کو پروموٹ کرتا ہے. جیسے نماز روزہ فرض ہے, ایسے ہی صلہ رحمی, رشتہ داری جوڑنا اور رشتہ داریوں کو قائم رکھنا یہ فرض ہے اسلام میں. تو منافقت چھوڑ دینی چاہیے ہمیں. تو ابھی جامعۃ الرشید نے الحمدللہ جو الغزالی یونیورسٹی کا انعقاد کیا, اس میں لڑکیوں کو سائنس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ گھرداری بھی سکھائی جائے گی. کیونکہ گھر بنانے میں سمجھتا ہوں مرد کا بھی دخل ہے, لیکن عورت کا دخل بہت زیادہ ہے. کہ گھر میں تو اور خواتین رہتی ہیں, بہت اچھا. تو وہ گھرداری نہیں سیکھ رہی ہیں لڑکیاں. ساس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا, شوہر کو دو ٹکے گا نہیں سمجھنا چاہیے. ڈراموں فلموں میں بھی یہ سکھایا جا رہا ہے. تو پھر کہاں بستے ہیں گھر. بات بات پہ عدالت سے جا کے خلا لے رہی ہیں. آمدن کم ہو گئی تو خلا, تھوڑا سا بیمار ہو گیا تو خلا, اونچی آواز سے بات کر لی تو خلا. تو وہ تو ڈرا رہتا ہے ہر وقت کہ کسی دن بھی میں نے کچھ کہہ دیا تو بچے بھی گئے مارکیٹ سے, اور مارکیٹ سے بیگم بھی شارٹ ہوئی. مصباح آپ کے چہرے پہ میں نے دیکھا ہمیشہ ایک حشاشی بشاشی رہتی ہے, تازگی رہتی ہے. آخری اس کا راز بتائیں تاکہ ہم پروگرام ختم کریں. نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نورانیت تو میں نہیں کہتا کہ میرے چہرے پہ ہے. حشاشیت آپ کہہ سکتے ہیں, بشاشیت کہہ سکتے ہیں. خوش رہتا ہوں الحمدللہ, اللہ خوش رکھے. مجھے تو نظر کا ڈر لگتا ہے. ویسے یہ ایک سوال ہے کہ 4 شادیاں اور خوش رہتے ہیں؟ جب ایک تھی تب بھی خوش رہتے تھے الحمدللہ, جب کمانے تھے تب بھی خوش رہتے تھے. تو میرے جو دوست احباب ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ, تو بس شاید مزاج ہوتا ہے لوگوں کا. ایک تو ویسے بھی مولوی بننے کے بعد ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم مدرسے میں آئے نا تو ہمیں تو سب سے بڑی ٹینشن نہیں ہوتی کھائیں گے کہاں سے, کیونکہ ہمارے مدارس کی ڈگری کی ویلیو تو 2 ٹکے کی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کہیں چوکیدار بھی نہیں لگتا آدمی. تو ہم کشتیاں جلا کے آ گئے تھے, تو لوگ پوچھتے تھے مولوی بن رہے ہو, کھاؤ گے کہاں سے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی دین کی خدمت میں لگ جانا, کھلانے والا اللہ ہے, رزق جو ہے نا دروازے توڑ کے آئے گا. تو کھلانے کھانے کی فکر نہیں کرنا, دین میں وقف کر دو. تو وہ ٹینشن لیس زندگی اس وقت سے شروع ہو گئی تھی ہماری. مزے کی نیند آتی تھی جب فکر ہی نہیں ہے نا, اور جذبے ماشاءاللہ بہت اونچے اونچے رکھے ہوئے تھے. 4 شادیوں کے جذبے رکھے ہوئے تھے. پھر لوگ اس میں ٹینشن لیتے ہیں, ایک بچہ ہو گیا تو دوسرا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے. تو ایکچولی یہ ایجوکیشن اور یہ ٹینشن خامخواہ کی پالی ہوئی ہیں. حالانکہ یہ آپ کا نہیں سوچنے کا نہیں, اللہ کا کام ہے. سبحان اللہ. جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آپ سوچیں میں نے جو میرے پاس اسباب اور وسائل ہیں اس میں اس کو اچھی تعلیم کیسے دے سکتا ہوں. میرے پاس تو اسکول کے پیسے نہیں تھے, میں نے اسکول میں نہیں پڑھایا. جب پیسے آئے تو بہت اچھے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا میں نے. تو نہ میں اس وقت ٹینشن لیتا تھا, نہ اس وقت لوگ کہتے تھے بچوں کو کیسے پڑھاؤ گے. میں کہ نہیں پڑھائیں گے بھائی, ٹماٹر بیچیں گے, یہ بزنس کریں گے. تو ٹماٹر والے کیا جہنم میں جائیں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو جنت میں جائیں گے نا اگر ایمانداری سے رکشا چلا رہا ہے کوئی. یہ تو آپ لوگوں نے, یعنی آپ سے میری مراد لوگوں نے ایک کانسیپٹ دماغ میں بنا لیا کہ ہمارا بچہ یہاں تک میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور بھائی آخرت ہے اصل. فرعون کتنی ترقی کیا, گیا قبر میں ہی ہے وہ بھی, بلکہ قبر بھی نہیں ملی اس کو. تو صحیح بات, تو عبرت ملی. اللہ نے جو ہمیں اصول ضابطہ بیان کیا ہے, وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. قارون کی دولت کو دیکھ کے جب رالیں ٹپکی ہے نا تو اہل علم نے کیا کہا, تباہ ہو جاؤ, اصل تو آخرت ہے. تو اسلام نے ہمیں بتایا اصل آخرت ہے. آپ اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں, اگر آپ کے پاس وسائل ہیں آپ پہنچائیں اس کو بہت آگے تک. ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو آگے سے آگے لے جانے کی. تو لیکن جتنے اسباب اور وسائل ہیں اس کو دیکھ کے ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے. آج لوگ ڈپریشن, 2 بچے ہیں اور ٹینشن میں. اللہ کا شکر ہے ہم خوش ہیں کہ بھائی ہمارے جو اسباب اور وسائل ہوں گے اس میں ہم کمی نہیں کریں گے. بچوں کی جو ہم کوشش تربیت کی کر سکتے ہیں اس میں کمی نہیں کریں گے. جو اسباب میں نہیں ہے, جو وسائل نہیں ہیں, اللہ پہ توکل. تو یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں, تو یہ سیکھ جائیں تو میرا خیال ہے ٹینشن فری زندگی ہو جائے گی. خامخواہ کی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ. آپ جتنی بار بیٹھے ہیں, میں تو جب بھی بیٹھا ہوں اور آج تو بڑے اور عزم کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 شادیوں کا اعلان کرنے کا پورا موڈ ہے, میرا ارادہ بھی میں نے کر لیا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے جس کو آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں استاد عبدالرحیم صاحب کے حوالے سے, کوئی پسندیدہ بات جو آپ کو بہت امپریس کرتی ہے. جو ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دیکھیں, ان کی تو پوری زندگی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. تو میں تو 93 سے ان کے ساتھ ہوں. اچھا. تو ان کا جو بردباری ہے, ان کی جو تفقع, بصیرت, دور اندیشی, علم اور امت کی خیر خواہی اور میچورٹی. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی کو نبی نے فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہے, الحلم والانا. بردبار بہت ہو اور جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتے. تو میرے جو پیر و مرشد ہے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, وہ جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتے ماشاءاللہ. اور جب تک کسی موضوع کی مکمل نالج اکٹھی نہ ہو جائے ان کے پاس, وہ کوئی رائے قائم نہیں کرتے. اور نالج بھی دائیں بائیں سے نہیں, جو اس امور کے ماہرین ہیں نا ان سے بہت ہی کسی چیز کی تحقیق کے بعد ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے, لیکن نتیجہ کچھ اور آتا ہے. انہوں نے صحیح کہا تھا. تو ان کا ایک واقعہ میں اکثر لوگوں سے اس کو سناتا ہوں اور اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا. ان کی عادت تھی
یہ پرانا واقعہ ہے. ان کی عادت ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری اپنے سرہانے رکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں میں جب صبح, انہوں نے اپنی واقعہ بھری محفل میں بتایا, میں بھی موجود تھا, انہوں نے کہا کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میں بخاری کی کو کھولتا ہوں, اور میں نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ جو حدیث میرے سامنے آئے گی نا, کم سے کم آج دن میں ایک دفعہ اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں میں نے وہ حدیث کی کتاب جب کھولی تو اس میں